11, 12, 13 محرم پیر منگل بدھ کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جس نے ان دنوں میں یہ عمل کر لیا اس کو پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بدلے، میرے حالات بدلیں، میری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، میں محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے مالا مال ہو جاؤں، وہ شخص یہ عمل آج لازمی کرے۔ یہ بخت سنوارنے والا، قسمت کو بدلنے والا عمل ہے۔ جو لوگ آج کے دن کا یہ عمل ایک بار کر لیتے ہیں ان کا بخت سنور جاتا ہے۔ اگر ان کے مقدر میں بدبختی ہو تو اس کو ہٹا کر اللہ نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ قسمت کے مارے ہوئے، غربت کے ستائے ہوئے، غریبی کے مارے ہوئے، تنگ دست حال، پریشان حال، بے سہارا لوگ، فقیر لوگ آج یہ عمل کریں تو غنی ہو جاتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کریں گے یقیناً اپنی جگہ سے بعد میں اٹھتے ہیں۔ قسمت کا ستارہ پہلے چمک جاتا ہے، بخت پہلے سنور جاتا ہے۔ آج کا دن انعامات کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، وہ آج کے دن کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آپ محرم الحرام کی قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے تو ناظرین آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی۔ پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی راحت اور رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو یہ عمل لازمی کرے۔ ناظرین آج جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں آج ایک نئی زندگی کا آغاز کروں اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ کوئی دکھ ہو نہ تکلیف ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو آج سورہ کوثر اور اللہ کے صفاتی ناموں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے آج کے وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز آپ کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ بہت جلد امیر کر دیتا ہے۔ جو بندہ کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پیر منگل بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والو آج اگر آپ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کریم کو جب راضی کر لیتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کے کمالات، اللہ والو سورہ کوثر کے کمالات کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن 11، 12، 13 محرم پیر منگل بدھ کے دن اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس
کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا میری اولاد کی پریشانی ہے، مجھے نرینہ اولاد مل جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جو شخص بھی آ رہا ہے وہ اپنے الگ الگ مسئلے بیان کر رہا ہے، لیکن آپ ان تمام مسئلوں کا صرف ایک حل کیوں بتا رہے ہیں؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے اور رزق کے درمیان ہمارے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، اور آج کوئی شخص سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرے تو اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ تنگ دستی ہو نہ پریشانیاں ہوں، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی ہیں۔ ان 2 ناموں کو اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے اسم اعظم جو ہیں وہ یہی ہیں، یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، قائم رہنے والی ذات۔ ناظرین، یہ وہ 2 نام ہیں جو آج پیر منگل بدھ کے دن جو شخص بھی اس کو پڑھ لے گا آج وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں دوبارہ کبھی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اب سورہ کوثر کا وظیفہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں، آج کے دن سورہ کوثر کو صرف اور صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر کے انعامات کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورہ کوثر کو کوئی شخص محرم الحرام کے مہینے میں پڑھتا ہے، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غیبی دروازے کھلتے ہیں۔ وہ انسان جو اس مہینے کے آغاز میں اللہ سے اپنی مرادیں پا لے، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اسی مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی اور مصر کی بادشاہت ملی۔ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے
آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو اللہ والوں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار سفر جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکار لیتا ہے، اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہی ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یا فتاحو پڑھ کر اگر رب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، اگر یا فتاحو پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق
मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगें। रब करीम से जिद करके मांगें। वो जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। नाजरीन, या फत्ताहू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फत्ताहू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और सिर्फ 11 बार या फत्ताहू को पढ़ते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। नाजरीन, अगर 11 बार या फत्ताहू पढ़ने से अर्शे इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए, आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएं, बिगड़े काम संवर जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, दुनिया की हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाए, पूरा साल आपको कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही ना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। या फत्ताहू पढ़कर इंशाअल्लाह आप मुस्तजाबुद दावात हो जाएंगे। जो शख्स या फत्ताहू पढ़ता है वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, जिस दुकान जिस कारोबार पर ये वजीफा पढ़ा जाता है, वहाँ से गुर्बत का तंगदस्ती का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। या फत्ताहू को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत सूरह फातिहा का वजीफा है। सूरह फातिहा जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कामयाबी का खजाना भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कुराने मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। और सूरह फातिहा को पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। आज सूरह फातिहा पढ़कर अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई मकसद है, आपके घर में कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, तो पानी के गिलास पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर वो दम किया हुआ पानी बीमार को पिलाने की देर है। बीमार की बीमारी इंशाअल्लाह उसके जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएगी। नाजरीन, बहुत जल्द आपको इस वजीफे का नतीजा मिल जाता है। ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आज ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से जो मांगते हैं इंशाअल्लाह वो आपको मिलता चला जाएगा। हर कदम पर कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह आपको आसमान पर बुलंदो बाला मुकाम अता फरमाता है। नाजरीन, सूरह फातिहा हर किसी को आती है। सूरह फातिहा वो कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इसे पढ़ने वाला सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ता है। नाजरीन, आपने सूरह कौसर को बड़े तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, खलूसे नियत के साथ इसको 7 मरतबा पढ़ना है और 7 बार पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये इतना कामिल वजीफा है कि 7 हाजतों की नियत करके बैठो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 7 की 7 हाजतों और मुरादों को पूरा करने पर कादिर है। और अब आपने इसके बाद जो वजीफा पढ़ना है वो भी अल्लाह पाक के एक नामे मुबारक का वजीफा है। वो नाम है या मालिकू या मालिकू या मालिकू। अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, खालिक है। आपने या मालिकू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार या मालिकू पढ़कर वजीफा मुकम्मल हो चुका। इस वजीफे की इजाजत हर किसी को है। सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 अफराद तक सदका जारिया की नियत से, सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वजीफा, ये वीडियो किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा को चली जाती है तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सब
سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔